دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی اسی پر ہے۔ ایک قول صرف امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا اس انگلی سے ملتا ہے، ورنہ سارے جتنے بھی علماء اور مفتیان اکرام کے اقوال ہیں اور ان کے فتاویٰ ہیں وہ سب کے داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہے، یعنی داہنے ہاتھ سے شروع کرنا سنت نہیں، مستحب۔ میں سنت نہیں کہہ رہا ہوں، ناخن اس انداز پر کاٹنا مستحب عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، صحابہ بیٹھے، حضور نے ناخن کاٹنے کا آلہ منگایا، اپنے ناخن مبارک کو تراشا اور اب یہ دیکھا کہ ناخنوں کی کون سچی حفاظت کر سکتا ہے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ سے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ، حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، اللہ کے رسول نے ناخن آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا جا کے ان کو کہیں صحیح جگہ دفنا کے آ جاؤ، دفنا کے آ جاؤ۔ آج ہم ناخن کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، کیا وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں؟ بال کاٹے، اور میرے بھائی، میرے دوستوں، نوجوانوں، تھوڑا دل تھام کے سنو، یہ دہڑی سنت رسول ہے اور مسلمان کی معراج ہے۔ آج نالیوں میں بھاگی پھر رہی، اللہ کے بندو، احتیاط کا تقاضا تو یہ تھا، آپ کے سر کے بال اگر کوئی کاٹتا آپ ان کو دفنانے کا کام کرتا، اور اگر آپ کو دہڑی کٹوانی تھی کم سے کم ان کی پھڑیاں باندھ کے دفنا دیتا۔ تمہاری دہڑیاں، تمہاری مونچھ کے بال، تمہارے ناخن نالیوں میں بہے پھر رہے ہیں، اور پھر بھی مسلمانی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، قطعی ڈرنے کو تیار نہیں۔ اندازہ کرو حضور کا عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے اور بہت سخت بیمار ہو گئے۔ لبید ابن عاصم ایک جادوگر تھا، اس نے جادو کر دیا اور جادو حضور کے بال چرائے، ناخن چرائے، ان میں گرہ لگائی اور ایک کنویں میں لے جا کر جادو کر دیا۔ اللہ کے رسول بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں میں 11 آیت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، اللہ کے رسول آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، آپ کے اوپر جادوگر نے جادو کر دیا، لہٰذا فلاں کنویں میں فلاں سامان دبا ہوا، وہ نکالو اور ایک گرہ کھولتے جاؤ اور ایک آیت پڑھ پڑھ کر دم کرتے جاؤ۔ اللہ کے رسول نے 11 گرہ کھولی اور 11 پھونک مارے، حضور ٹھیک ہو گئے۔ آپ کے بال پھر رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کے بالوں کو بیچا جا رہا ہے، کوئی کتنا خطرناک جادو کر دے، آپ کو اندازہ ہے؟ آپ کے ناخنوں پر کوئی کیا کر دے، جب دور نبوت میں ایسا ہو سکتا ہے، آج گئے گزرے دور میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کپڑے کوڑیوں پہ پھرے، کوئی احتیاط کا تقاضا نہیں۔ میرے بھائیوں، مرد حضرات بھی اپنے بالوں کی، اپنے ناخنوں کی حفاظت کریں، اور مستورات بھی اپنے بالوں کو دفنائیں اور احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ آپ انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان ساری مخلوق میں سب سے اشرف۔ ابھی ناخن کٹا جڑا ہوا تھا تو وہ بدن کا حصہ تھا، ابھی اٹھا کے پھینک دیا، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ابھی کھانا کھا رہا تھا، جو بچا پھینک دیا۔ میرے بھائی، عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اچھا، جو میں نے جادو کا تذکرہ کیا، شب برات کے تعلق سے ابھی پرسوں شب برات گزری ہے، لیلۃ البرات جس کو کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی بری ہونا، یعنی کچھ لوگ اس رات میں جہنم سے بری ہوتے ہیں، جہنم سے ان کو نکال کر جنت میں بھیجا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جنت سے بری ہوتے ہیں، یعنی ان کو جنت سے نکال کر جہنم میں بھیجا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جہاں 10 آدمیوں کا ذکر آیا، ایک جادوگر کا بھی ذکر آیا، جو کسی پر جادو کرے گا اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ اپنا کیا کرا واپس نہ لے لے اور اس سے معافی نہ مانگے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں اپنے بدن کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ناخن رکھ دیے، حضرت امیر معاویہ ناخن کی پھڑیاں بنائی اور لے جا کے اپنے سرانے ان کو رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا رکھے آئے کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ کے ناخن تو میں ایسی جگہ رکھے آیا ہوں کسی کو ملیں گے ہی نہیں۔ آ کے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، دیکھو یہ میری پڑیا ہے، اس میں میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہے،
جب میرا انتقال ہو ان ناخنوں کو میرے سینے پر رکھ دیا جائے، میرا کفن ہٹا کر میرے سینے پر رکھ دینا، تاکہ کل جب قیامت کا دن ہو میں ان ناخنوں کو لے کر حضور کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول آپ نے مجھے ناخن دیے تھے، جب تک میں زندہ رہا میرے تکیے کے نیچے رکھے رہے، اور یا رسول اللہ جب امیر معاویہ اس دنیا سے گیا تو آپ کے ناخنوں کے ساتھ گیا، اور اللہ کے رسول آج میدان محشر سجا ہے، اولین والآخرین کا مجمع ہے، سارے پیغمبر جمع ہے، اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو ہم لوگ سنی بنے اور ایک ایک سنت کو زندہ کریں، جس طرح حضرات صحابہ نے ایک ایک سنت کو زندہ کیا ہے، آپ بھی اپنی زندگی کو سنت سے جوڑیں۔ میرے بھائیو، یہ مدرسہ ہمارا ہے، آپ کا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان سب کو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ شرور و فتن سے بچائے اور دین حق کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت میں ہمارا ایک ساتھ بیٹھنے نصیب فرمائے۔ آؤ میرے دوستو، وعدہ کرو یہ مدرسہ ہمارا ہے، ہمیں اس کو چلانا ہے، لاوارث نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے میرے بھائیو، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنے مدرسے کا ممبر بنا رہے۔ آؤ میرے دوستو، اپنا اعلان کرو کہ ہم آج جلسے میں علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ میری طرف سے اس مدرسے کو چلانے میں اتنا پیسہ میں دوں گا۔ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جو پہل کرے ماشاءاللہ، جو کھڑا ہو کے بتائے کہ جی انشاءاللہ ایک کمرہ ہے؟ کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ ابھی ادھر دوسرے محلے میں جلسہ ہوا ماشاءاللہ، میں اس میں بھی موجود تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ گاؤں وہی ہے، محلہ بدلا ہے، لوگ وہی ہیں، محلہ بدلا ہے۔ 4 کمروں کے 5 کمروں کے پیسے اللہ نے اور اس محلے کے لوگوں نے ایک دم دے دیے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی بہت مضبوط محلہ ہے، مدرسے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں۔ چلو خیر، ایک کمرے کا اگر کسی کا موقع نہیں تو 1,50,000 والے اس مجمع میں موجود ہے ماشاءاللہ، جن کی خون پسینے کی کمائی سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا میرے بھائی۔ اور ایسا نہیں کہ جنہوں نے پیسے دیے وہ رک گئے، وہ اور ترقی کر رہے ہیں، وہ اور ترقی کر رہے ہیں اور کریں گے، اس لیے کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں، جو وہ گاڑی میں ہوتے ہیں مدرسے والے ان کے لیے دعا میں بیٹھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بچیاں ان کے لیے درود پڑھ رہے، قرآن پڑھا جا رہا، اللہ حادثوں سے بچا رہا، اللہ بیماریوں سے بچا رہا۔ میرے بھائی نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ ہمارے پیسے بیماریوں میں نہیں بلکہ اپنے مدرسے میں لگائیں گے، ہمارے پیسے مقدمے پر خرچ نہ ہو بلکہ دینی ادارے پر خرچ ہو۔ میرے بھائی ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ 50,000، چلو کمرہ چھوڑیے، 50,000 میرے بھائی، 50,000 کا کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو جائے۔ بڑا مضبوط گاؤں ہے ماشاءاللہ اور بڑے وفادار، اللہ نے اس گاؤں کی زمین کو بڑا نرم بنایا، بڑی سیدھی سادی زمین ہے یہاں کی، یہاں کے لوگ بڑے سیدھے ہیں، بڑے وفادار اور بڑے محبت والے۔ مجھے 15 سال برتتے ہو گئے، اللہ کا شکر ہے کسی ایک نے آج تک دھوکہ نہیں دیا، اللہ کا شکر ہے میرے بھائیوں۔ یہ 50,000 کون میرا ساتھی کھڑے ہو کے بتائے؟ ماشاءاللہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ ارے بھائی ماشاءاللہ آپ ہی حضرت سکے حاج افسر کو فون کر لے، بہت آمین پڑھ، حاج افسر فون کر، ان کو 50,000 روپے مانگ رہے مولانا ماشاءاللہ جو ہے، ہاں حاج افسر کو فون کر لے، باتیں بتائیے جی ماشاءاللہ۔ تو میرے ساتھیوں بتاؤ بھائی، آجو امجد بھائی ہے، فرمان بھائی ہے، کون کون ہے ماشاءاللہ؟ سب کے نام مجھے یاد بھی ہے تقریباً، لیکن نام لینا مناسب نہیں۔ 50,000 بھائی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو بتائے کہ انشاءاللہ میں بھائی پہل کرو، نیت کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا، اللہ انتظام کر دے گا۔ اچھا بتاؤ، ابھی موبائل ہمارا پھوٹ جائے، قرضہ لو گے، ادھار کرو گے، کچھ بھی کرو گے، لیکن شام سے پہلے موبائل لے لیں گے۔ کل گاڑی خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو، صحیح ہو کے گھر آ جائے گی۔ میرے بھائی یہ مدرسہ بھی ہماری گاڑی کی طرح ہے، اس کو ہمیں چلانا ہے۔ اس کے پہیے خراب ہو گئے، پنچر ہو گیا تو کون دیکھے گا اس کو؟ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ میرے بھائیوں 50,000 زیادہ لگ رہے گا؟ اچھا بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ کے وجود آپ کے حیثیت سے زیادہ ہو تو میں اپنی بات واپس لوں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ آپ تو سب محبت بھرے لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی خودداری کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اب دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ 50 زیادہ ہے میرے بھائی؟ چلو جی محتم صاحب کہہ رہے 10 گھٹا دو، یہ یوں کہہ رہے جی ہمارے یہاں سے جماعت میں لوگ چلے کی جاوے 50 دن گن جاتے، تو اس لیے وہی مسئلہ بڑھیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ 40 روزے اللہ نے ان سے رکھوائے تھے، تو 40 کا عدد بڑا مقبول بھی ہے، بڑا مقبول ہے پہلے سے۔ تو میرے بھائی چلو اچھا 40 ہی صحیح، اللہ قبول فرمائے۔ بیچے 40 والے اب تو کھڑے ہو جاؤ بھائی ماشاءاللہ۔ لوگو جی نہیں، ہم تو روزے 1 مہینے کے رکھے ہیں،
اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں. چلو اچھا بھائی 1 مہینے والے آ جاؤ. 30,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ماشاءاللہ. اب جو ہے سوئی گھٹتے گھٹتے بہت نیچے آ گیا. بھائی محمد صدام ماشاءاللہ کہتے ہیں 30,000